حضرات، چونکہ میں ان بانیان مجلس اعضاء کو سلام کرتا ہوں کہ جنہوں نے نماز اور فرش اعضاء دونوں کو برابر سے عزت دی اور بالکل برابر سے یہ نظام رکھا کہ اب سرکار امیر العلماء تشریف بھی لے آئے ہیں اور آپ کے حکم پہ بلکہ اس مجلس کو مؤخر کو مقدم کیا گیا ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نماز کا وقت بھی قریب ہے، تو سرکار اب پڑھ لیں اور نایاب بھائی آپ کی پیشخانی سرکار کی کر لیں گے اور دو ایک شعرا اور پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد سرکار کی امامت میں ہم سب نماز بھی پڑھ لیں گے۔ انظار صاحب یہاں اذان دے دیں گے۔ تو آئیے تھوڑا سا 1 منٹ کا وقت مجھے دیجیے آپ کہ یہ جو سرکار کا سلسلہ ہے یہ علماء کرام کا سلسلۃ الذہب، یعنی آپ کے دادا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دادا یہ والد صاحب، اور آپ کا جو کتابوں میں پڑھا وہ پورا ہے، لیکن 2 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک ننیہال اور ایک ددھیال۔ لکھنؤ میں مرکز علم بنانے میں لکھنؤ کو آپ کے خاندان کا بہت بڑا کردار ہے، عمارت سے لے کے تصنیف و تالیف سے لے کے شاعری سے لے کے ادب سے لے کے، اور آپ خود بھی دیکھیے ایک فقیہ ہونا، ایک اصولی ہونا، اصول فقہ اور فقہ سے تعلق رکھنے والی شخصیت، اور اس کی شاعری بالالتزام آپ کے جو قصیدے ہیں اجزائے ترکیبی کے ساتھ وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھے ہیں، اور جس طریقے سے اساتذہ کے اشعار بلکہ مرثیوں کے بند اور قصیدوں کے اشعار آپ کو ازبر ہیں، بلکہ ان پہ تنقیدی مضامین جس طریقے سے لکھے، تو ایک شریعت کے آدمی کا شعریت سے یہ تعلق رکھنا تنقیدی سطح پر بھی اور تخلیقی سطح پر بھی وہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے۔ ننیہال اور ددھیال دونوں ہی اسلام میں بڑی چیز ہے۔ امام حسین حضرت ابو طالب کے پوتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ کے نواسے ہیں، تو سب یہ کہتے ہیں کہ رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، کبھی یہ بھی کہنا چاہیے کہ حضرت ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچایا، تو معاملہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھیے تو آپ کے ہاں زید پور سے لے کے امروہے تک جو آپ کے ننیہال اور ددھیال کا سلسلہ ہے، اور دونوں زید پور کا ایک خاص مزاج ہے شاعری میں جس میں روایت بہت زیادہ ہے، اور نئی روایت کی بازیافت وہ امروہے میں بہت زیادہ ہے، دونوں آپ کو ازبر ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ امروہے تک چلوں، اور نسیم امروہوی کا انتخاب میں اس لیے ایک بند خالی پڑھوں گا، مگر نسیم امروہوی کا انتخاب میں نے اس لیے کیا کہ وہ شاعر قائم آل محمد، شاعر آل محمد، اور مرثیوں میں ان سے زیادہ انیس اور دبیر کے بعد میں انیس کے لہجے سے قریب ہو کے کسی اور نے اتنے مرثیے نہیں کہے، مگر ان کی ایک صفت یہ ہے کہ نسیم امروہوی صاحب ممتاز الافاضل بھی ہیں، جی آپ کے ناظمیہ سے فارغ ہیں، اس لیے یہ میں نے انتخاب کیا، مگر ان کو مرثیے کی حیثیت سے صرف اور صرف محدود کرنا بھی اردو ادب والوں کے ساتھ نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ نسیم اللغات مہذب اللغات کے بعد سب سے بڑا لغت ہے، تنقید اور تاریخ میں ان کی 82 کتابیں سرکار، میرے پاس کم سے کم 40 تو موجود ہوں گی، تو یہ نسیم امروہوی کا کارنامہ ہے، اور ان کو صرف مرثیے کا شاعر کہہ کے محدود کر دیا جاتا ہے، بلکہ جو کئی جلدوں میں ان کا ڈکشن پہ کام، اور ایران وہ پاکستان میں جو اصطلاحات سازی کا کام ہوا ہے اس میں سب سے بڑا کردار نسیم امروہوی کا ہے، جو ہمارے ہندوستان میں آج تک ہوا ہی نہیں۔ سرکاری اصطلاحیں، سیاسی اصطلاحیں اردو میں ان کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، اور وہ کام علامہ نسیم امروہوی نے پاکستان میں بیٹھ کے کیا، تو اس سلسلے سے آپ کا تعلق ہے۔ تو شہزادی کے حوالے سے کیا مطلع آپ نے پڑھا، اور مطلع اتنا خوبصورت ہے کہ اس گفتگو کے بعد میں مطلع بھول جاتا، مگر مجھے مطلع پھر یاد آ گیا۔ بڑی حسرت سے، کتنی کیا ہے، سب فرشتے بڑی حسرت سے نظر رکھتے ہیں، ہم جو زہرا تیری دہلیز پہ سر رکھتے ہیں۔ کیا پیاری زبان ہے وقار بھائی، اور چونکہ یہ صدر الافاضل ہیں اس لیے اب ممتاز الافاضل کا ایک بند میں پیش کر رہا ہوں، آپ سب کی نظر ہے، سنیے۔ جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، جتنے رموز نور تھے، نایاب بھائی کہہ رہے ہیں کہ نیئر صاحب کی طرح شیروانی ٹوپی میں آیا کرو تاکہ لگے صدر الافاضل ہو، ہے نا، یہی میں سمجھ رہا تھا۔ جتنے، اور یہ صدر الافاضل ہیں، آپ دیکھیں، جتنے رموز نور تھے، یہ صدر الافاضل ہیں، نہیں یہ صدر الافاضل ممتاز الافاضل نہیں ہے، سید محمد میاں عبدی صاحب یہ کیپٹن ہوتے تھے جب ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے۔ تو جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، جتنے رموز نور تھے آدم، سرکار مصرے سن لیجئے آپ، وہ حوضے کی زندگی اپنی جگہ مگر میں مصرے پیش کر رہا ہوں۔ جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، سب آ گئے سمٹ کے رخ تابناک میں۔ جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، سب آ گئے سمٹ کے رخ تابناک میں۔
حوریں کھڑی ہیں قصب تجلی کی طاق میں، 2 چاند زانوؤں پہ ہیں 9 نسل پاک میں۔ جتنے رموز نور تھے آدم کی، ایک ماں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، چلم کی مجلس ہے، جتنے رموز نور تھے آدم کی خاک میں، سب آ گئے سمٹ کے رخ تابناک میں۔ حوریں کھڑی ہیں قصب تجلی کی طاق میں، 2 چاند زانوؤں پہ ہیں 9 نسل پاک میں۔ چلتی تھیں ساتھ، اس کے بعد نماز بھی ہے اس لیے میں بیت پڑھ رہا ہوں، چلتی تھیں ساتھ سایہ رحمت لیے ہوئے، اٹھتی نماز کو تو جماعت لیے ہوئے، اٹھتی نماز کو تو جماعت لیے ہوئے۔ آئیے ان مصروں کے ساتھ میں حرف التماس لے کے چلتا ہوں۔ آیت اللہ نہیں، اب آپ پڑھ دیں اس لیے کہ پھر نماز کا وقت ہو جائے گا، پھر دوسری مجلس میں کچھ شامل کر دیں گے، ہو جائے گا، اور جب آپ ختم کریں گے تبھی اذان ہوگی تاکہ سب چیزیں بیلنس ہو کے چلیں۔ باواز بلند نعرہ صلوات سے آپ استقبال کریں۔